ثناءاللہ نے واضح کر دیا کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کے امکانات نہیں رہنا۔ ثناءاللہ نے کہا، بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ٹویٹ کے بعد پیدا صورتحال سے لگتا ہے کہ حالات مزید پیچیدہ ہو گئے۔ بانی صورتحال کو مزید خرابی کی طرف لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے پی ٹی آئی کو ایوان میں مذاکرات کی پیشکش کی تھی۔ وزیراعظم کی پیشکش کو تو وہ واپس نہیں لے سکتے اور نہ ہی انہیں واپس لیا ہے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ اب جیل ملاقات کی اجازت نہیں اور مجمع اکٹھا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے خطرہ ہے اور ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور اس کی پارٹی ملک کو ڈیفالٹ کروانا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو ڈیفالٹ کروانے کے لیے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ فوج پہ تنقید ہم نے بھی کی لیکن کبھی سرخ لکیر عبور نہیں کی۔ جیو نیوز کے پروگرام میں اشرف زیب خانزادہ کے ساتھ بھی بات کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے نیوز کانفرنس میں فطری قدرتی رد عمل دیا گیا۔ انہوں نے کہا اگر پی ٹی آئی والے دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں لڑ سکتے، اس جنگ کو اپنا نہیں سکتے، شہیدوں کے جنازے نہیں پڑھ سکتے اور اس کے بجائے ہندوستانی میڈیا کو پاکستان کے خلاف انٹرویو دیتے ہیں تو پھر یہی زبان سنیں گے جو سنی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ جیل میں بیٹھنا ذہنی مریض اور اس کے حوالی صبح ہوتے ہی فوج کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں۔ سلامتی کے خطرات سے اس ذہن کی شروعات ہیں جو اپنی ہی ذات کے سحر کا قیدی ہے۔